السلام علیکم ویورز، تھینک یو فار جوائننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ ہماری آج کی سٹوری دنیا میں ہونے والے پہلے قتل کے بارے میں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن یہ قتل کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اس کی تفصیل ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں الہام ہوا کہ وہ سراندیپ کے نزدیک ایک زرخیز خطہ میں جا کر آباد ہو جائیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج کل ہندوستان اور پاکستان کی ریاستیں قائم ہیں۔ یہاں آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے بعد حضرت حوا کے ہاں ایک اور بیٹے اور ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا، لیکن یہ بیٹی خوبصورت نہیں تھی۔ جو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اس کی بہن تھی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت دنیا میں اور انسان موجود نہیں تھے، لہٰذا نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کو مناسب سمجھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حابیل نے فوراً انکار کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ اس کے باپ کو حابیل سے زیادہ پیار ہے۔ اس وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ حابیل کی شادی کی جائے۔ قابیل نے اس بات کو اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ قابیل ہی وہ پہلا انسان تھا جس نے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کی۔ اس کے برعکس حابیل کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اکلیمہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے ماں باپ کے حکم کی پیروی کرنا چاہتا تھا۔ قابیل نے حابیل کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تاکہ وہ اکلیمہ کو اس کے لیے چھوڑ دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا تو اپنے دونوں بیٹوں کی تشفیع کی خاطر ایک طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر اپنی اپنی قربانیاں رکھ دو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اسی کی بیوی اکلیمہ بنے گی۔ پس دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی قربانیاں کوہ مینا پر رکھ دی۔ اس مقصد کے لیے قابیل نے گیہوں کے کچھ ڈھیر رکھے اور حابیل نے بکری رکھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے: انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی اسے آسمان سے اتر کر ایک آگ کھا لیا کرتی تھی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی وہ جوں کی توں وہیں پر پڑی رہتی۔ اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جسے خدا کا خوف ہوتا ہے۔ جب تجھے خدا کا خوف ہی نہیں اور تو اپنے بھائی تک کو مارنے کے لیے تیار ہے تو تیری قربانی کیسے قبول ہو سکتی تھی؟ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے مارنے کے لیے میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن
اسے یہ خوف تھا کہ کسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے۔ اب چونکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس فیصلے کو سن کر حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور ہر وقت اس پر نظر رکھتا کہ کیسے اس سے جان چھڑائے۔ اس زمانے میں چونکہ کسی نے خون ریزی نہیں کی تھی تو قابیل کو نہیں معلوم تھا کہ حابیل کو کس طرح مار دے، لیکن وہ اپنے بھائی حابیل کو مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر تو مجھے مارنے میں کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن تو جہنم میں جائے گا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ ان نصیحتوں سے قابیل کو اور زیادہ غصہ چڑھتا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں رہتا۔ ایک دن اس کو یہ موقع مل ہی گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے تو قابیل کے لیے یہ مناسب ترین موقع تھا کہ ان کا باپ گھر میں نہیں تھا۔ وہ منگل کا دن تھا، حابیل گھر میں سویا ہوا تھا۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ آج اس سے جان چھڑا لی جائے، لیکن اس کو طریقہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے طریقے سے ایسا کیا جائے۔ ابلیس چونکہ ازل سے ہی انسانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس موقع پر اس نے قابیل کی مدد کی۔ اس نے ایک سانپ قابیل کے نزدیک بھیجا، اس کے بعد ایک پتھر اس کے اوپر گرا اور سانپ مر گیا۔ تو قابیل کو معلوم ہوا کہ پتھر مارنے سے کوئی جان جا سکتی ہے۔ سو قابیل نے بھی ابلیس معلوم سے تعلیم پا کر ایک بھاری پتھر زمین سے اٹھایا اور اسے حابیل کے سر پر مار دیا۔ اس طرح حابیل مر گیا۔ وقتی طور پر تو وہ خوش ہوا کہ اس کی جان اس سے چھوٹ گئی، لیکن اس نے فوراً محسوس کیا کہ اب اس کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اب اس لاش کو وہ کہاں لے جائے۔ لہٰذا وہ اس لاش کو کندھے پر اٹھا کر ادھر ادھر پھرنے لگا اور جگہ جگہ زمین پر خون گر رہا تھا۔ جہاں جہاں زمین پر خون گرا وہ زمین شور زدہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنے فرمانبردار بندے کی لاش کی بے حرمتی ہونے دیتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے قابیل کے پاس 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے ایک دوسرے سے بہت لڑے، حتیٰ کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اس کے بعد مارنے والے کوے نے زمین کھودی اور اس کے اندر مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈر رہا تھا کہ اگر اس کا بدن پڑا رہے گا تو سب کو اس خون ریزی کا علم ہو جائے گا۔ لہٰذا کوے سے تعلیم پا کر اس نے ایک آسان طریقہ سیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قابیل حابیل کو دفن کرنے کے بعد واپس جانے لگا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے زمین قابیل کو دبوچ لے، اور حکم الہی سے زمین نے زانوں تک قابیل کو اس میں دبا لیا۔ قابیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین دبا لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا، خدایا، میرے باپ نے بھی تو تیری حکم عدولی کی تھی۔ تو پھر باری تعالیٰ نے فرمایا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا ہے۔ پھر زمین نے سینے تک قابیل کو اپنے اندر دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی ہے جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔
تب اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ مرنے کے بعد اس کا یہ حال قیامت تک رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے تشریف لائے تو انہوں نے حابیل کی بہت تلاش کی، لیکن اس کو کہیں نہ پایا۔ اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے اور 120 بیٹیاں یا 180 بیٹے اور 180 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ آپ نے ان سب سے حابیل کے بارے میں دریافت فرمایا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تاہم یہ سب کو پتہ تھا کہ وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت اسی غم و فکر میں رہتے اور کھانا پینا تک ترک کر دیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حابیل انہیں پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ قابیل سے بہت بیزار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ گریہ وزاری مت کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اگر قابیل نے حابیل کو مارا ہے تو اس کا خون زمین پر کیوں نہیں گرا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبر کھود کر اپنے بیٹے حابیل کو اس میں سے نکال لیا اور دیکھا کہ پتھر لگنے سے اس کا دماغ نکلا پڑا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو لے کر تمام عالم کے گردا گرد پھیرایا۔ جس جگہ پر بھی جاتے وہاں کے جانور اور پرندے بھی اس حال کو دیکھ کر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ انسان سے بھاگنا چاہیے، یہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت تک آپ کے 120 یا 180 فرزند تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ تو یہ تھا دنیا میں ہونے والے پہلے قتل کا واقعہ۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں قتل و غارت گری کی ابتدا کیسے اور کہاں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔